یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل تقوی کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، خوف خدا رکھنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، خشیت الہی اپنے دل میں بسانے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران زندگی گزارو گے، ناکام نہیں لوٹو گے، نامراد نہیں لوٹو گے۔ سامعین کرام، مالک کائنات جل مجدہ نے انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے مالک کائنات نے طرح طرح کے قوانین خط فرمائے ہیں، انبیاء کرام بھیجے، مرسلین بھیجے، تاکہ لوگ ان سے تعلیمات حق جو ہے اس سے استفادہ کریں۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدا، نہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے، میں ہی آخری نبی اور رسول ہوں۔ سامعین مکرم، اللہ رب العالمین نے اس قوم کی رہنمائی کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھنا ہے، تو اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اولیاء ہیں، علماء ہیں، ان کے ذریعے یہ تبلیغ کا یہ اصلاح کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بہت بڑا نام ہے اولیاء الزام میں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک شاہی پہلوان تھے، ان کا دین کے ساتھ بہت ہی کم تعلق تھا، نماز پڑھی روزہ رکھا نہ رکھا، حج و زکوٰۃ کے معاملات تو دور کی بات ہے، ایک نام کے بس مسلمان تھے اور پہلوان تھے، بہت بڑے پہلوان، شاہی پہلوان تھے، اور حکومتی سطح پہ یہ اعلان تھا کہ جو اس شاہی پہلوان کو ہرائے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ان کے مقابلے میں کوئی پہلوانی کے لیے نہیں آتا تھا، وہ پتہ تھا کہ جنید کے ہاتھ میں جو آ جائے گا پھر وہ بچ کر جانے نہیں والا۔ سامعین محترم، اس اعلان کے بعد ایک کمزور آدمی، لاغر جسم والا، کمزور سی کیفیت والا، اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا میں جنید کے ساتھ کشتی کروں گا، میں اس کے ساتھ کھاڑے میں اتروں گا۔ اب جب یہ چیلنج جو ہے وہ اتلی سطح پہ پہنچا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتہ چلا، تو ایک کھاڑے کا جو ٹائم تھا، پہلوانی کا جو ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، اب جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے انتظار تھا کہ کب وہ گھڑی آئے، کب وہ کھاڑا لگے تو میں اس بندے کو اس کی ہڈیاں توڑ دوں، اس کا میں ستیہ ناش کروں، اس کا برا حال کروں۔ وقت ایک مقرر کر دیا گیا تھا، کھاڑے کا ٹائم جو تھا ایک مقرر ہو گیا، لوگ ایک بہت بڑے ہجوم کی صورت میں لوگ جمع ہو گئے۔ اب جب کھاڑا لگا، جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی اس کھاڑے میں اترا، اور اب وہ کمزور آدمی جس کی نہ شکل سے نہ جسمانی کیفیت سے کوئی پہلوانی کے آثار تھے، عجیب سی کیفیت تھی، لوگ حیران تھے آخر یہ ہونے کیا والا ہے۔ اس بندے کو زندگی سے کوئی پیار نہیں، اس بندے کو اپنی ٹانگوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی ہڈیوں سے کوئی پیار نہیں، یہ موت کے لیے اس قدر اپنے جو ہے وہ موت کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کو زندگی سے، اپنے جسم، صحت سے کوئی پیار نہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ جنید بغدادی نے جو اس کا حال کرنا ہے۔ اب جب یہ میدان میں اترے، جب وہ کھاڑے میں اترے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، تو یہ بزرگ، یہ کمزور آدمی، یہ لاغر، یہ بظاہر دبلا پتلا، کمزور سی کیفیت جسامت والا آدمی جنید بغدادی کو کہتا ہے جنید میری بات سنو، میں تمہارے ساتھ کشتی کے لیے نہیں آیا،
کہا تم پھر کس لیے آئے ہو؟ میرا مذاق اڑانے کے لیے آئے ہو؟ کہا وہ تم جو سمجھو، اصل بات یہ ہے کہ میں ایک سید زادہ ہوں، غریب ہوں، بے بس اور بے اختیار ہوں سید زادہ۔ میری 2 جوان بیٹیاں ہیں جو گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھیاں ہو رہی، ان کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور میں اس قدر پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ شادی کرنے کی حالت میں بھی نہیں، کیفیت میں بھی نہیں، پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بالآخر میرے ذہن میں یہ خیال آیا، مار تو ویسے ہی رہا ہو، اور اگر مرنا ہے تو جنید کے ہاتھ سے ہی مروں گا، اور اگر مالک نے زندگی دی تو پھر آپ میرے پاس تمہارے لیے کافر ہے۔ کافر وہ یہ ہے کہ میری بیٹیاں عزت کے ساتھ اپنے گھر رخصت ہو جائیں گی۔ آج تو مجھے کائنات میں عزت دے، رب کعبہ کی قسم، میرا نانا مصطفیٰ قیامت کے دن تجھے عزت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جد امجد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تجھے عزت عطا فرمائیں گے، اور میں سید زادہ ہوں، اپنی بات سے ہٹنے والا، پھرنے والا، مکرنے والا نہیں ہوں۔ میری بیٹیاں 2 جوان ہیں، میری بس یہی تمنا ہے کہ ان کی شادی ہو جائے۔ اے جنید، اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، تم جو چاہو کرو۔ اگر تم چاہو تو مجھے ادھر ہی مار ڈالو، اور اگر تم چاہو تو دنیا جہان کی، دنیا اور آخرت کی عزت کما لو۔ جنید بغدادی فرماتے میرے اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے کیسے مجبور لوگ بھی اس زمانے میں ہیں، ایک طرف شاہی پہلوانی ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ آئے ہیں سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں چند لمحے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، سوچتے سوچتے یہ کیفیت، مجھے اس کیفیت سے میں باہر نہیں نکل رہا کہ کیا میں آل نبی کو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لخت جگر کو گرا کر میں کون سی فتح جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ کیا یہ سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو گرا کر مصطفیٰ کے گھرانے کی شان کو اور اونچا کر دے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو ہیں، روتی اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے میں نے اس سید زادے کو کہا، میں نے کہا میں گرنے کے لیے تیار ہوں، تھوڑا سا دا لگا، ٹانگ ہاتھ مار مجھے تاکہ میں گروں اور تم میرے اوپر بیٹھ جانا۔ ادھر کیا ہوا؟ جنید بغدادی نے اس کو بتایا، اس نے کوئی ہاتھ پاؤں ہلائے، سید زادے نے، جنید بغدادی فوراً زمین پر گرے اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ نگارہ فتح بج گیا۔ فتح کا نگارہ جب بجا تو شاہی پہلوانی کا جو جناب شرف تھا، جو ترا امتیاز تھا، جو ایک انعامی کیفیت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ جنید بغدادی ہیرو سے ظاہری طور پر زیرو ہو گئے، مگر ہیرو تو اب بنے۔ خدا کی قسم، جو مصطفیٰ کی آنکھ میں آ گیا وہ کائنات کا بادشاہ بن گیا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں اسی اضطراب میں، اسی کیفیت میں جب میں گھر پہنچا، اب نہ تو میں شاہی پہلوان ہوں، اب نہ میرے پاس وہ مراعات ہیں، اب نہ وہ میرے پاس انعامات کا سلسلہ ہوگا۔ بس اس کشمکش میں جب میں گھر آیا، آنکھ لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آمنہ کے لال تشریف لے آئے، مولا مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ تشریف لے آئے، آ کر حضور نے مجھے اپنے دامن میں لے لیا، فرمایا جنید پریشان نہ ہو، جو مصطفیٰ کی آل کا احترام کرتا ہے خدا بھی اس کو عزت سے نوازتا ہے، مصطفیٰ بھی اس کو عزت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول اس کو عزت سے نوازتے ہیں۔ فرمایا کہ تو صرف اب دنیا کا پہلوان نہیں، تو دین میں اور اولیاء الزام کی جو ہے وہ صف میں بھی تو پہلوان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں سے انہوں نے پائی، کئیوں نے 12 سال چلوں میں لگا دیے، وہ مقام حاصل نہیں کیا جو حضرت جنید بغدادی نے صرف آل نبی کے احترام میں وہ مقام حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کائنات ہمیں اولیاء الزام کی محبت اور ان کا پیار اور ان کی تابعداری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کا قرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔